اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک یہودی کی حکایات۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شام میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ ہفتے کے دن توریت کی تلاوت کرتا تھا۔ ایک دفعہ تورات کھولی تو اس میں 4 مقامات پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف دیکھی۔ یہودی نے وہ جگہ کاٹ کر جلا دی۔ اگلے ہفتے پھر تورات کھولی تو 8 لوگوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور تعریف کا ذکر پایا۔ اس نے وہاں سے بھی کاٹ کر جلا دیا۔ تیسرے ہفتے تورات کھولی تو یہی ذکر 12 جگہوں پر موجود پایا۔ یہودی سوچ میں پڑ گیا، اگر یوں ہی میں کاٹتا گیا تو ساری کی ساری تورات ان کے ذکر سے بھر جائے گی۔ اپنے ساتھی سے پوچھنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ہیں؟ اس کے ساتھیوں نے بتایا کہ وہ ایک جھوٹا شخص ہے، معاذ اللہ۔ بہتر بات یہ ہے کہ تو اس کو نہ دیکھ۔ یہودی کہنے لگا، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قسم، مجھے ان کی زیارت سے نہ روکو۔ ساتھیوں نے اجازت دے دی۔ وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر دن رات منزل بمنزل چلتا رہا۔ مدینہ طیبہ کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ ان کو بہت خوبصورت دیکھ کر سمجھا کہ شاید یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا سے سفر کیے 3 دن ہو چکے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات سے روئے اور کہا کہ میں تو ان کا خادم ہوں۔ وہ بولا، آپ کہاں ہیں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوچنے لگے کہ اگر وصال کی خبر سناتا ہوں تو واپس لوٹ جائے گا، اگر یہ کہہ دوں کہ موجود ہیں تو یہ جھوٹ ہوگا۔ بالآخر کہنے لگے، میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کے پاس لے چلتا ہوں۔ مسجد میں آیا تو سب کے سب صحابہ کرام اجمعین غم کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یہودی یہ دیکھ کر، یہ سمجھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود ہیں، کہنے لگا، السلام علیکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جس سے تمام صحابہ کرام میں کرام مچ گیا۔ آہ بکا کرنے لگے اور اس سے پوچھنے لگے، تو کون ہے؟ شاید اجنبی معلوم ہوتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 3 روز پہلے وصال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر وہ یہودی چیخنے لگا، ہائے میرا غم، ہائے میرا سفر کی ناکامی، اے کاش مجھے میری ماں نے نہ جنا ہوتا، اور اگر جن ہی لیا کاش میں تورات نہ پڑھتا اور وہ بھی پڑھ لیا، کاش میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف نہ پڑھتا اور یہ بھی کر دیا تو مجھے آپ کی زیارت نصیب ہو جاتی۔ پھر کہنے لگا، یہاں پر علی موجود ہیں جو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف اور حلیہ مبارک کا تعارف کروائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا، میرا نام علی ہے۔ وہ بولا، میں نے تیرا نام تورات میں دیکھا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیہ مبارک بیان کرنا شروع کر دیا۔ کہا، آپ نہ حد سے زیادہ لمبے اور نہ چھوٹے تھے، سر مبارک گول تھا اور پیشانی کشادہ، آنکھوں کی سیاہی خوب سیاہ تھی، پلکیں دراز تھیں، ہنسی کے وقت ہاتھوں سے نورانی شعاعیں نکلتی تھیں، سینے سے ناف تک بالوں کی لکیر تھی، ہتھیلیوں پر گوشت زیادہ تھے، قدموں کے تلوے قدرے گہرے تھے، بدن کے جوڑوں کی ہڈیاں موٹی تھیں، مسل کوہنیاں اور گھٹنے آپ کے شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ یہودی کہنے لگا، اے علی، تو نے جو کچھ بتایا صحیح بتایا، تورات میں آپ کی تعریف و توصیف اسی طرح موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کپڑا ہو تو میں اسے سونگھنا چاہتا ہوں۔
فرمایا ہاں سلیمان جاؤ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کرتا لے کر آ جاؤ۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر آئے اور آواز دی، اے فخر الانبیاء کے دروازے۔ اندر سے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، لہٰذا دروازہ کھٹکھٹانا پڑا۔ تو اندر سے آواز آئی، یتیموں کا دروازہ کون کھٹکھٹا رہا ہے؟ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا نام بتایا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے بولی، میرے پاپا کا کرتا کون پہنے گا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ سنا دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرتا نکال کر لائیں جو 7 جگہوں سے کھجور کے ریشوں سے سلا ہوا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سونگھا، تمام صحابہ اکرام نے سونگھا۔ اس کے بعد یہودی اسے پکڑ کر سونگھنے لگا اور کہنے لگا، واہ، ایسی خوشبو میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ اس کے بعد یہودی قبر شریف پر حاضر ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا، اے اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو واحد ہے، یکتا و یگانہ ہے، کائنات تیری نیازمند اور تو بے نیاز ہے۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ تیرے حبیب نے جو کچھ فرمایا میں اس کی تصدیق کرتا ہوں اور ان پر ایمان لاتا ہوں۔ اگر میرا سلام تیری بارگاہ میں قبول ہے تو میرے پروردگار میری روح کو قبض کر دے، مجھے موت دے دے۔ یہ کہہ کر وہ یہودی وہیں گر کر اپنی جان دے دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے غسل دیا اور جنت البقیع میں اسے دفن کروا دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں درود اور ان کے غلاموں پر لاکھوں کروڑوں سلام۔ عزیز دوستو، امید کرتے ہیں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا اور آنے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اجازت دیجیے، سانسوں نے وفا کی۔ اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے امان میں رکھے، آمین۔